قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، یا ابت افعل، اے ابا جان، ما تؤمرو، جیڑا تھانو حکم ملے رب والوں، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر دیں۔ ستجدنی، آپ ان قریب مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حمد و صلات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کروڑہا بلکہ بے حد و بے حساب فضل و کرم میں ذی الحج کا انتہائی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم جمعۃ المبارک کی سعادت پا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین دی وقار، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ قربانی کا موسم انتہائی قریب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں فلسفہ قربانی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کیا چیز ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری رکھی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ قربانی کا ایک جانور لینا، چھری چلانا، خون بہانا، تو اس کا فائدہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ اسلام کے تمام ارکان کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں تو تمام جتنے بھی ارکان ہیں یہ سارے ارکان قربانی کا درس دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کی آپ مثال لے لیں۔ حج پہ ایک انسان جاتا ہے، میں نے پچھلے جمعہ پر بیان کیا کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں پر ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ کئی ایسے کام جو شریعت میں جائز ہیں وہ بھی وہاں پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی سے اونچا نہیں بولنا، کسی سے تلخ کلامی نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ پھر بھی چل جاتا ہے، کندھے سے کندھا مار لیا، گاڑی سے آگے کراس کر لیا، 2 نمبری گناہ ہے، لیکن وہ گناہ نہیں جو حج پہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ایک دوسرے کا حق مار لیا۔ تو حج کا اگر آپ موسم دیکھیں تو وہاں پر برابری کا درس ملتا ہے، قربانی کا درس ملتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور کئی ایسی جائز خواہشات ہیں ان کے اوپر بھی قابو رکھ کر انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے۔ تو آئیے حج کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ نماز کی مثال لے لیں۔ نماز میں آپ عام حالات میں غریب آدمی کا ہماری نظر میں کوئی مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ آپ چلے جائیں دفاتر میں، دفتروں میں، سرکاری دفتروں میں، کوئی غریب کو پوچھتا نہیں، جس کی سفارش نہیں ہے اس کو کوئی جانتا نہیں۔ لیکن جب مسجد میں آ گیا، نماز کے لیے آ گیا، آگے غریب کھڑا ہے، پیچھے وقت کا وزیر اعظم کھڑا ہوا،
یہ نہیں ہے جی وزیر صاحب آئے غریب کو پہلی صف سے نکالو وہ اینڈ پہ بھیجو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ نواز شریف رہا نہ کوئی بندہ نواز رہا۔ یہاں پہ سارے ایک ہی کھڑے ہوں گے، جہاں پہ محمود کھڑا ہوتا وہیں پہ ایاز ہوتا، جہاں پہ بادشاہ ہوتا وہیں پہ وزیر، اور جہاں پہ وزیر ہوتا وہیں پہ غریب۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں قربانی کا درس دیتے ہیں۔ زکوٰۃ لے لیں، آپ نے مال کمایا، پیسہ کمایا، آپ کے پاس دولت آئی، سال گزرا، آپ حقدار ہو گئے زکوٰۃ دینے کے، آپ کا مال زکوٰۃ کو پہنچ گیا، اب آپ نے غریب کے لیے حق نکالنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ بھائی اپنا پیسہ کون دیتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کون دیتا ہے؟ لیکن یہ قربانی ہے، دل پہ قابو رکھ کر، دل پہ کنٹرول کر کے، اپنے بچوں کو اپنے آپ کو سمجھا کر بتا کر کیا کرنا ہے؟ قربانی دینی ہے، رب کی بارگاہ میں اس مال کو پیش کرنا ہے۔ تم آج رب کے بندوں کی خدمت کرو گے، رب تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ روزہ ہے، روزہ کیا ہے؟ جان کی قربانی ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، سب کچھ ہے، مالدار ہیں، کھا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کمایا ہوا سامنے ہے، لیکن کیا ہے کہ جان کی قربانی، نفس پہ کنٹرول۔ اسلام کے جتنے ارکان ہیں، اسلام پورے کا پورا نام ہی قربانی کا ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم، اسلام کا آخری مہینہ ذی الحج۔ محرم میں اہل بیت اطہار نے قربانی پیش کی، ذی الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے قربانی پیش کی۔ نظر یہی آتا ہے اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اسلام قربانی کا نام ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ایک جانور ہم لیں اور قربانی کے موقع پر اگر ذبح کریں تو اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ یہ فتنے اٹھ چکے ہیں، آپ یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو یوٹیوب کے مولوی، فیس بک کے بڑے بڑے ملا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی آ گیا فلسفی، اس نے کوئی نہ کوئی اپنا فلسفہ جھاڑ دیا، او جی یہ اسپیشل آپ قربانی کا جانور لیتے ہیں، لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب کی مدد بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ کرنا چاہتا تو سارا سال اس کو نہیں یاد آئی۔ ایک حاجی کہلوانے کے لیے وہ حج کو چلا جاتا ہے، 11.5-12 لاکھ میں اس وقت گورنمنٹ کا حج ہو رہا ہے۔ وہ حاجی کہلوانے کے لیے، یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو قربانی پہ اعتراض کرتا ہے، ایک حاجی کہلوانے کے لیے 12 لاکھ لگاتا ہے، لیکن یہاں قربانی کے موسم میں اسے 50,000 سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بھی تو تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ خلیل ایسے نہیں بنتا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا خلیل بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رب کا دوست وہی بنتا ہے جو اس قابل ہو۔ 86-87 سال روتے رہے، یا اللہ اولاد عطا فرما۔ جی 86 سال دا بابا رو رو کے اولاد ملی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
نبی سے مرتبہ رسول کا اعلیٰ ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86-87 سال تک دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے. اب اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا. 86 سال 87 سال مانگتے رہے. جب بیٹا ہوا 13 سال کا، کتنے سال کا؟ 13 سال کا. اب 7 ذی الحج ہے. آج ذی الحج کی کیا تاریخ ہے جی؟ 7 ہے جی، 6 ہے، 7 ہے، 8 7 ہے، آج بھی 7 ہے. 7 ذی الحج آئی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ابراہیم یہ جو اپنا پیارا بیٹا ہے نا، یہ میری رائج دے دے. بھائی 13 سال کا بچہ رو رو کے مانگا. جب جوانی چڑھنے لگا، اب والد یہ سوچ رہا ہے بیٹا جوان ہوگا، دین کی خدمت کرے گا، میری نسل کو آگے چلائے گا. رب کہتا ہے ابراہیم اپنا پیارا بیٹا میرے راستے میں قربان کر دے. صبح اٹھے، کئی اونٹ رب کی بارگاہ میں پیش کیے. اگلی رات پھر خواب آیا، کہا ہم نے اونٹ نہیں مانگے، ہم نے کہا اپنا بیٹا دے. 8 ذی الحج بھی گزری. 9 ذی الحج کو پھر خواب آیا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ. 9 ذی الحج کیا ہوتی ہے؟ یہ عرفہ دا معنی بھی آج سمجھ لو وہ کیوں کہتے ہیں. عرفہ عربی میں کہتے ہیں جاننے والے کو، عرفہ یعرفو، عرفہ جاننا. یہ جو یوم عرفہ کہتے ہیں نا، یہ 9ویں ذی الحج نو جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سمجھ آئیے یا اللہ واقعی تو میرا بیٹا مانگ رہے ہیں، تجھے میرا بیٹا ہی چاہیے. یہ 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. وہ جان گئے کہ رب نے میرے پیارے بیٹے کی ہی قربانی کرنی ہے، لینی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ آئی، اسے کہا گیا یوم عرفہ. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی زندگی میں عرفہ کا دن پایا، حضور نے روزہ رکھا. کیا؟ حضور نے روزہ رکھا. اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ جو آدمی قربانی کرے وہ آدمی قربانی کے گوشت سے روزہ افطار فرمائے، اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. اب جب خواب کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ رب العالمین مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، اب صبح ہوئی، یعنی یوم نہر 10 ذی الحج کو، قربانی والے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو کہا ایسا کر، اسماعیل کو تیار کر، اس کو خوب سنوار، کیونکہ جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اس کو سنبھل کے جانا چاہیے، سنور کے جانا چاہیے. آج یہ قربانی کے جانور کو لوگ رنگ لگاتے ہیں اوپر، خوبصورت. کوئی اعتراض کرے جی یہ گناہ نہیں ہے، اس کے گلے میں خوبصورت رسی ڈالتے ہیں، اس کے گلے میں چین ڈالتے ہیں، لوہے کا زنجیر ڈالتے ہیں. جتنا خوبصورت بناؤ گے قربانی کا جانور، رب العالمین تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اسپیشل. زوجہ نے یہ نہ پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہے، بس ٹھیک ہے جی آرڈر آ گیا، تیار ہوئے. راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان ملا. کہا بھائی کدھر لے کے جا رہے بیٹے کو؟ کہا خواب آیا ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے. اس نے کہا یہ جو تجھے خواب آیا ہے نا، یہ شیطانی خواب ہے، معاذ اللہ. کیا ہے؟ شیطان تھا نا. اس نے کہا یہ تجھے شیطان نے ورغلایا ہے، یہ شیطانی خواب ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نبی کو کبھی شیطانی خواب نہیں آتا، رحمانی خواب آتا ہے۔ نبی کبھی جھوٹے خواب نہیں دیکھتا، نبی ہمیشہ رحمانی خواب دیکھتا ہے۔ اس نے کہا جی اتنے بھی گل نہیں بنی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اس کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا اس نے تجھے باپ مارنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اتنا تو بتا کس لیے جا رہا ہے؟ کہا بھئی رب نے کہا ہے اسے کہ اس کو ختم کر دے، وہ کہتا ہے میرا رب کہتا ہے کہ اس کو قربان کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کہ اگر یہ ایک جان ہے، اسماعیل کی کئی جانیں ہوں، رب کے نام پر قربان ہے۔ پھر وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس، کہا تو نے تو بیٹے کو سوار سنبھال کر بھیج دیا، اتنا بنایا سنوارا، اتنے عرصے بعد تمہیں اولاد ملی، اور وہ تو تیرا خامد ایسے کرنے جا رہا ہے، بھائی کیوں جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا بھی یہی جواب تھا کہ جڑے جنہ دکھاں وچ رب راضی ہیں سکھ نہ دوبارے۔ تو حضرت ہاجرہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر رب اس بات پہ راضی ہے تو پھر ہاجرہ کی کیا مجال ہے۔ جب یہ بات نہ بنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی والی جگہ پر پہنچے تو قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اذبحک، میں تجھے ذبح فرما رہا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، یا ابت افعل، اے ابا جان، ما تؤمرو، جیڑا تھانو حکم ملے رب والوں، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر دیں، ستجدنی، آپ ان قریب مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ مجھے بے صبرہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہے پھر وہ اسماعیل ذبیح اللہ بنتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بنتے ہیں، اور جب قربانی کرنے لگے تو اب بیٹا خود بتا رہا ہے ابا جان میری ٹانگوں پہ بھی رسی باندھ دیں، میرے ہاتھوں پہ بھی رسی باندھ دیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، نہ میں آپ کو دیکھوں بلکہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھیں۔ بیٹا ذبح ہو رہا ہے، والد چھری چلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذرا سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ بیٹا خود ذبح ہو رہا ہے، باپ چھری چلا رہا ہے، اور بیٹا خود کہہ رہا ہے ابا جان میری ٹنگاں دے رسی بنو، کتھے چھری تیز چلے، آخر درد تو ہوگا، میں ٹانگ ہلاؤں آپ کو نہ لگ جائے، اور کہیں میں ٹانگیں زیادہ ہلاؤں اور رب یہ نہ کہے کہ اسماعیل بے صبرہ ہو گیا، اس کے اندر بے صبری آ گئی۔ ابا جان آپ ایسا کر لیں اور چھری چلا دیں، میں رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو بار بار زور لگایا، بیٹے نے عرض کی ابا جان چھری سیدھی رکھو، یعنی آپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، چھری سیدھی چلائے تب چلے گی۔ کہا بیٹا چھری تو میں سیدھی چلا رہا ہوں، چل نہیں رہی،
اوپر سے آواز آئی، اس نے کہا چھری کیسے چلے، ہم نے چھری کو روکا ہوا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اللہ کا خلیل جوش میں آیا، جلال میں آیا، اس نے کہا جب خلیل بھی راضی ہے، اسماعیل بھی راضی ہے اور جلیل کی بھی یہی رضا ہے تو اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے چلنا شروع کیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی، حضرت اسماعیل سائیڈ پہ کھڑے تھے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اسماعیل اگر قربان ہو جاتا قیامت تک لوگوں کو بیٹے دینے پڑتے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں آج پتے کی، حضور علیہ السلام کا یہاں پہ بھی کرم نظر آیا، حضور کا یہاں پر بھی کرم نظر آیا، حضور نے ہمیں یہاں پر بچایا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نور منتقل ہوا حضرت اسماعیل میں، حضور کا نور حضرت اسماعیل سے چلا اور حضور تک آیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کے اندر نور موجود تھا محمد عربی کا، حضور کے نور نے ہمیں وہاں پر بچا لیا۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو آل پاک ہے یہ حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، یہاں سے ایسے آئی، یعنی دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضور کی اولاد نسل نہیں چلی بلکہ یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے اندر وہ نور محمدی موجود تھا، اس نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ قربانی پیش ہو گئی، کامیابی مل گئی، اور جن کو یہ کامیابیاں ملتی ہیں نا پھر ان کے اوپر رب بھی سلام بھیجتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ رب بھی سلام بھیجتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ سلام علی ابراہیم۔ انداز یہ ہے، ہم اگر ایک دوسرے کو کریں نا تھانو سلام ہے جی، تھوڑی عظمت نو سلام ہے، تو ایک انداز یہ ہے ابراہیم تینو سلام ہوئے، ابراہیم تیری عظمت کو سلام کہ بیٹا دے رہا ہے، چھری خود جوش سے چلا رہا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول فرمایا، یہ بھی تیرا شکریہ، یہ بھی تیری مہربانی۔ تو میرے بھائیوں قربانی اس انداز میں کریں، پیسے کو نہ دیکھیں، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی جائیداد جب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خوبصورت کریں، اچھا کریں، اس میں تکبر، ریاکاری، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو کرنی چاہیے، انشاءاللہ رزق میں، مال میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اجر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔